مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ بات بات پہ جھوٹ بول دیا، بات بات پہ جھوٹ بول دیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے منہ کے قریب کچھ فرشتے کھڑے کیے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے۔ اب انسان کے 360 جوڑ ہیں، یہ 1 2 3 4 اس طرح آپ گنتے جائیں تو 360 جوڑ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر جوڑ پہ میں نے ایک فرشتہ بٹھایا ہوا ہے، ہر جوڑ پہ، جو ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی تقدیر میں کوئی حادثہ لکھا ہوا ہے تو وہ فرشتہ اب اس جگہ کا فرشتہ ہٹ جائے گا تو یہ میری جو ہے نا ٹوٹ جائے گی۔ تقدیر میں جو چیز لکھی ہوئی ہے تو اس وقت وہ ہٹ جاتا ہے۔ اب ہم سو جاتے ہیں، ہمارا ناک کھلا ہوا ہے، اب کوئی جو ہے نا یہ چونٹی وغیرہ اگر ناک میں چلی جائے تو جا سکتی ہے، یہ کون حفاظت کر رہا ہے؟ یہاں فرشتے موجود ہیں۔ یہ کان کے اندر کوئی چیز چلی جائے جا سکتی ہے، کون حفاظت کر رہا ہے؟ فرشتے حفاظت کر رہے ہیں۔ اسی طرح منہ کے قریب کئی فرشتے ہوتے ہیں۔ ابھی میں نے کہا نا صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ایک فرشتہ یہ ثواب لے کے جا رہا ہے حدیث کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب دوبارہ میں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دوسرا فرشتہ جا رہا ہے۔ اس طرح آپ 100 مرتبہ کہیں تو 100 فرشتے یہاں سے دور لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، ابھی یہ فرشتہ ثواب لے کے اوپر جا رہا ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ، یہ دوسرا فرشتہ اوپر ثواب لے کے جا رہا ہے۔ تو اتنے فرشتے منہ کے قریب ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو یہ سارے فرشتے انسان سے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ یعنی اتنی انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ 1 میل فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں۔ ہمارے استاد جی نے خانپور میں جب پڑھتا تھا تو استاد جی نے ہمیں بتلایا تھا کہ آج کل مسلمانوں کی تو یہ حالت ہے، اتنے جھوٹ بولتے ہیں لگتا یوں ہے کہ فرشتے ان کے قریب ہی نہیں آتے ہوں گے، کہ ادھر سے جھوٹ بولا فرشتے 1 میل دور گئے، اب وہ واپس آ رہے ہیں اور اس نے دوسرا جھوٹ بول دیا، اب وہ دوبارہ واپس چلے گئے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے کہ آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ 1 میل تک فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں۔ اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ بھائی امانت اگر کوئی آدمی پیسے رکھ جائے نا میرے پاس، اب شریعت کا حکم یہ ہے، علماء نے فتویٰ یہ دیا ہے کہ اس پیسوں کو تبدیل کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے مجھے 10,000 دیے ہیں، ان میں سے 5,000 تو 1,000 والے اور 5,000 جو ہیں 500 والے ہیں، تو اب مجھے یہ اجازت نہیں دیتی شریعت کہ میں 500 والوں کو 1,000 میں تبدیل کر کے، میں نے تو واپس 10,000 دینا ہے نا، چلے میں اس کو 5 جو 100 والے ہیں ان کو 1,000 بنا کے دے دوں۔ شریعت کہتی ہے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ پہلے جو دور ہوتا تھا وہ درہم اور دینار ہوتے تھے تو وہ ایک تھیلا بنایا ہوتا تھا، اس کے اندر رکھتے تھے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ جو تھیلے کے اوپر بند کرنے کے لیے ایک جو ہے دھاگا لگایا جاتا تھا، امام صاحب نے فتویٰ دیا تھا کہ بھئی یہ دھاگا اگر ٹوٹ جائے، اس دھاگے کو تبدیل کرنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے، اگر تم تبدیل کرو گے تو یہ بھی خیانت ہو جائے گی۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے المجالس بالامانہ، کہ مجلس کے اندر اگر 2 آدمیوں کے درمیان کوئی امانت کی بات ہو رہی ہے اور وہ یوں دیکھ کے کوئی تیسرا آدمی نہ سن رہے، یوں بات کر رہا ہے تو یہ بات بھی امانت ہے۔ اگر کسی کی بات تم نے تیسرے آدمی کو بتلا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی خیانت کر رہے ہو، تم بھی منافقین کی لسٹ میں چلے جاؤ گے۔ تو یہ 4 نشانیاں جس کے اندر جتنی ہوں گی وہ اتنے درجے کا منافق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے۔ پہلے نمبر پہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے گا، جب وہ وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، چوتھے نمبر پہ جب وہ جھگڑا کرے گا تو گالی دے گا۔ یہ 4 نشانیاں اگر مسلمان ہے